تھا بیان یہ معاملہ ایک سنگین نوعیت کا ہے سر۔ گوادر میں جو گوادر کو حق دو تحریک ہے، وہاں مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، وہ ان کی قیادت میں یہ جو احتجاج ہے یہ مسلسل دوسرے ہفتے بھی جاری ہے، 13 سے 14 روز ہو چکے ہیں۔ کل بڑی تاریخ رقم ہوئی کہ خواتین جو ہیں، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان میں کسی شہر میں احتجاج کے لیے باہر نکلی ہیں، بچوں سمیت۔ ان کے کئی ایک مطالبات ہیں، کچھ مطالبات پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے، جو نئی سرکار بلوچستان کی وہ بھی ان کو انگیج کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کے مطالبات کو اس حد تک نہیں سنا گیا کہ یہ احتجاج ختم کریں۔ تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب اس وقت جو اس تحریک کے تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جی، جماعت اسلامی کی اس طرح کی پہلی عوامی تحریک معلوم ہوتی ہے مجھے۔ بالکل بالکل، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ مولانا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خواتین بھی آپ کے دھرنے میں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، اور آپ خود بھی ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ سر دست ہمارے ناظرین کو پہلے یہ بتائیں آپ کے بنیادی مطالبات ہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ مسلسل دوسرے ہفتے بھی احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شامی صاحب کا بھی، آپ کا بھی، اور یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے بطور ایک بلوچستان کے ایک بلوچ کے قومی چینلز میں سن بھی رہے ہیں، ہمیں شکوہ بھی ہے اہل بلوچستان کی طرف سے کہ گزشتہ 16 دن سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے بچوں کی ریلی بھی نکالی اور کفن پوش ریلی بھی الگ نکالی، اور کل 16,000 سے 20,000 خواتین گوادر کی مکران کی ہماری نکلی ہیں، تو ہماری بات آپ پہنچا رہے ہیں حکام تک۔ تو ہمارے بنیادی مطالبات اصل میں وہی جو سابقہ بہت برسوں کے جو مظالم میں زیادتیاں ہیں، تو لیکن ابھی ان کا پیک پر ہے۔ ابھی ہم دو بہت بڑے ایشو ہیں، ایک ہمارا تو روزگار ہے، ہم سرکار سے روزگار نہیں مانگ رہے ہیں، ہم 1 کروڑ نوکریاں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم خود مزدوری کرتے ہیں، مچھلی کا کام کرتے ہیں، سمندر میں کام کرتے ہیں، کہ ابھی ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ابھی ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، سیکیورٹی کے نام پر سمندر میں 2-2.5 ہزار ٹالر سندھ کے ڈاکو یہاں موجود ہیں، ہمارے مچھروں کو مارتے ہیں، مچھروں پہ حملہ کرتے ہیں، سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں، پوری مچھلی نایاب ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگ ہم یہیں سے صدیوں سے آباء و اجداد سے مچھلی کا کام کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی سرپرستی میں پورے سمندر کو تاراج کیا گیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مزدوری کرتے ہیں، ہم آپ سے روزگار نہیں مانگتے، ہم کوئی 1 کروڑ نوکریاں نہیں مانگتے۔ یہ کون لوگ ہیں ٹرالر جو ہیں، ان کے کن لوگوں کے ہیں جو شکار کر رہے ہیں؟ یہ سندھ کے ٹرالرز ہیں، ان کو میرین افیئرز نے، میرین والوں نے، جو وفاقی میرین نے، نیوی، انہوں نے ان کو NOC دی ہے، 2-2.5 ہزار ہیں، یہ 62 لوگوں کے ہیں، 62 لوگ تو اس میں وفاقی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، صوبائی حکومت میں بھی، اور مختلف کاروباری حضرات۔ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو مقامی ماہی گیر ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کا جو آبائی پیشہ ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے رہیں، مچھلی کا شکار کرتے رہیں، کہ غیر قانونی جو شکار ہے ہمیں کام کرنے بھی دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ نسل کشی ہے سمندری حیاتیات کی، جو اتنے زیادہ سمندر کی جو حیاتیات کی نسل کشی، اور اتنے زیادہ یہ باثر ہے کہ یہاں بڑے بڑے نیٹس ڈال کر، بڑے بڑے جال ڈال کر مارنا، ایک ہی حلے میں یعنی ہزاروں مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں۔ بڑی نایاب وہاں مخلوق ہے، کیسا وہاں پہ۔ اچھا، نمبر 2 بات کیا ہے؟ جی، دوسرا مطالبہ نمبر 2 یہ کہ ہم ایران ایک اسلامی برادر ملک ہے، اس کے ہم ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو شامی صاحب کو پتہ ہے، ہمارے سینئر صحافی ہیں، پورا حالات سے واقف ہیں، ہمارے بارڈر کے لوگ ہیں، جتنے بارڈر ملک سے ہی ان کا انحصار ہوتا ہے، ہمارا پورا مکران کا اشیاء خرد و نوش وہیں سے آتا ہے، ہماری بجلی وہیں سے ہے، ہمارے تمام جو ہم کچن میں چیزیں استعمال کرتے ہیں وہیں سے، لاکھوں لوگ وہیں سے کاروبار کرتے ہیں، لیکن یہاں سیکورٹی کے نام پر پورا قدغن ہے، اور یہاں سیکورٹی اداروں کے لوگ ہیں، وہ تو کما رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہاں کے عام لوگوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مزدوری کی اجازت نہیں ہے، ان کی روزمرہ بندش ہے اور لوگوں کی توہین ہے۔ مولانا تیسرا مطالبہ آپ کا پانی کا ہے کہ گوادر میں پانی دستیاب نہیں؟ تیسرا نہیں، تیسرا پانی کا بھی نہیں ہے، تیسرا ہماری عزت کا ہے۔ ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تو چیک پوسٹیں ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر، ہمارے ہاسپٹل کے اوپر، ہمارے گراؤنڈ میں، ہمارے تفریح مقامات پر جو چیک پوسٹیں ہیں،
یہ جو ہمارے ہر جگہ جہاں ہم گھوم نہیں سکتے، تفریح نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کھیل نہیں سکتے، ہم چاہ رہے ہیں کہ سیکورٹی بہت ضروری ہے ہماری سیکورٹی کے لیے، ہماری سیکورٹی کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں، لیکن کیوں ہمارے تعلیمی اداروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے تفریح مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ چیک پوسٹیں ضرور بنائیے ہماری سیکورٹی کے لیے، لیکن ہماری تذلیل کے لیے، ہماری بے عزتی کے لیے ادارہ نہ بنایا جائے۔ مولانا یہ بتائیے کہ اس کے چوتھا مطالبہ کیا ہے؟ چوتھا مطالبات یہ ہے کہ یہ انصافی جو سی پیک ہے بنیادی طور پر عمومی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو سی پیک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، وزیر اعظم نواز شریف زیر صدارت آل پارٹیز ہوا کہ سی پیک میں جو پسماندہ علاقے ہیں بلوچستان اور جنوبی پنجاب، ذرا ہمیں بتائیے کہ سی پیک کے پروجیکٹ میں بلوچستان کو کتنا حصہ ملا؟ ہمیں ایک دن کا بھی نہیں ملا، صرف ہمیں جنازے ملے ہیں، بریک آن پہنچی ہے، یہ بتائیں بریک سر آن پہنچی، یہ بریک آ گئی ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی مذاکرات آپ ہو رہے ہیں آپ کے حکومت سے؟ کوئی بات چیت کے لیے آیا ہے آپ کے پاس؟ صوبائی حکومت کے 3 افراد آئے تھے، انہوں نے بات کی، لیکن وہ بات ایسے کی ایسے لگا کہ اختیار ان بیچاروں کے پاس نہیں، اختیار اور ڈوریاں کہیں اور ہیں۔ دیکھیے مولانا، ایک بات تو جو سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی سی گوادر کا ذکر کیا، ان کی تبدیلی ہو چکی، پھر آپ نے وہاں پہ جو ممنوع شراب خانے تھے ان کی بات کی، ان کو بلاک لگ چکا ہے، پھر مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ مزید حکومتی جو وفود ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور آپ سے بات چیت کریں گے، تو آپ کی بات پہ کسی حد تک تو کان دھرے جا رہے ہیں، اس لیے وزراء آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ لیکن آپ تو بنیادی طور پر جو بڑے مطالبے ہیں، دیکھیں روزگار ہے، میں فاقہ ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، بالکل ٹھیک، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو آپ کا یہ شکوہ کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی، یہ قومی میڈیا بیٹھ کے آپ کی بات ایز اٹ از آن ایئر گئی ہے اور آپ نے اپنی بات کھل کر یہاں کی ہے۔ وہی فارسی مقولہ جو شامی صاحب عروض کہتے ہیں، دیر آیا درست آیا، بالکل ٹھیک۔ قومی چینل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، میں قومی چینل کے بریکنگ نیوز دیکھتا ہوں، تو یہاں کیا بریکنگ نیوز میں چلتے ہیں، لیکن بلوچستان کے بریکنگ نیوز بلوچستان آؤٹ ہے۔ نہیں، ایسا بات نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ منسٹر پی این ڈی ہیں جی، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ظہور بلیدی صاحب، وہ پہلے وفد کا حصہ تھے، انہوں نے ان سے بات چیت کی تھی، اب اطلاع یہ کہ غالباً کل بھی حکومتی کو وفد جائے گا مولانا۔ اچھا، ظہور بلیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین موجود ہیں، منسٹر ہیں پی این ڈی کے بلوچستان میں، سینئر وزیر ہیں۔ بلیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا کی گفتگو آپ نے دیکھی سنی، ان کے مطالبات آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، آپ نے اب تک کیا کیا ان کے مطالبات پر عمل کرنے کے لیے، ماننے کے لیے یا انہیں منانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور شامی صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا ہے۔ بہت مہربانی جناب۔ مولانا صاحب نے جب دھرنا دیا تھا اس وقت انہوں نے اعلان کیا تو حکومت نے اپنی ٹیم بنائی جو نوٹیبل پر مشتمل تھی، وہ مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں عوامی ہیں، جائز ہیں اور حکومت ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس پہ جو ہے مزید ہم کام کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب اور ہماری جو لوکل کمیٹی ہے ان کے درمیان بات نہیں بنی، تو پھر میں اور 2 وزراء اور ہم گئے گوادر، تو مولانا صاحب سے ہماری 3 نشستیں ہو گئی ہیں اور مولانا صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ بھئی جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہم بالکل اس باتوں کو وہ جو ہے تسلیم کرتے ہیں اور وہ عوامی باتیں ہیں، اور ہماری جو الیکٹرل بیس ہے وہ مکران ہے اور یہی ایریا ہے اور یہی کے لوگ جو ہیں انہی مسائل سے دوچار ہیں۔ ہم دونوں کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا طریقہ ہے اور ہم جو ہیں اس کو پالیسی لیول پہ جو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر ہم مل بیٹھ کے کوئی ترکیب بنا لیتے ہیں کس طرح اس کو